پاکستان مسلم لیگ کی نون کے عہدیداران صاحبان، معزز علماء کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ جس طرح کہ پہلے یہ بات ہوئی ہے، 2-3 دن پہلے ہماری منظور خان صاحب سے یہاں ملاقات ہوئی اور اس میں حاجی شاہد صاحب تھے، حاجی ریاض صاحب تھے، سردار ظہور صاحب، اور پھر یہ ہم نے دعوت دی ان کو پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بذات خود تو ایک شخص ہوں، اور عنایت الرحمان یوسفزئی بھی جو صدر ہے مسلم لیگ سٹی کے، یہ سارے آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں ذات خود تو ایک شخص ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ بہت سارے میرے بھائی، دوست، احباب اور جو میرے برادری کے لوگ ہیں، باقی جتنے بھی ہمارے برادری، ساری برادری ایک ہی ہے، میں مشورہ کر کے انشاءاللہ شمولیت کا باضابطہ اعلان کروں گا۔ آج انہوں نے باضابطہ یہاں پر اس تقریب کا انعقاد کرا کے اور ایک جلسے کی صورت میں اعلان کیا ہے۔ میں ان کو اپنی طرف سے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے ساتھ آنے والے باقی جتنے بھی بھائی ہیں، جو رشید بھائی کوستانی، نذیر کوستانی، نزاکت خان سواتی، غفران خان سواتی، ساجد خان، اقبال خان سواتی، راجہ ہادی خان، ملک منظور صاحب، منظور خان سواتی کے ساتھ ان کے باقی جتنے بھی جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پارٹی جو پورے پاکستان کی پارٹی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تحریک پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان مسلم لیگ نون ہر جگہ اور ہر مقام پر لوگوں کی خدمت بھی کرتی رہی ہے، اور خاص طور پر ہزارہ جو ہے یہ ہمیشہ مسلم لیگ کا جڑ رہا ہے۔ آج وہی مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کی شکل میں نہ صرف ہزارے میں بلکہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایک جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر، یہ بڑا خوشائند فیصلہ ہے۔ یہ اس علاقے اور خاص طور پر مانسہرہ سٹی اور پورے ضلع مانسہرہ کے لیے ایک خوشخبری ہے، کیونکہ انہوں نے جس خلوص سے بذات خود اس میں شمولیت کی، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے آپ حضرات جو اس جلسے میں شامل ہوئے، اور آج اس کمپین کا تقریباً آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ ابتدا جو اخلاص پر رکھی گئی ہے، اللہ کے فضل کرم سے اس کا انجام بھی بہت کامیابی پر ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ بہت سارے میرے بھائیوں نے، سردار منظور صاحب نے، سردار ظہور صاحب نے بھی بات کر لی ہے، نادر خان صاحب نے کی ہے، ملک نوید اوان صاحب نے بات کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے جو میاں ابرار صاحب ہیں انہوں نے اور باقی دوستوں نے بھی باتیں کی ہیں۔ مقصد ہم سب کا ایک ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوں، ایک ایسی پارٹی ساتھ دے جو کہ ملک اور عوام اور قوم اور علاقے کی خدمت کرے، جو صحیح معنوں میں جمہوری طریقے سے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ان کو سہولیات فراہم کرے۔ تو یہاں پر میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ میرے لیے بھی نئے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کہ عرصے سے میرا ایک تعلق رہا ہے، اور اس ضلع میں ہم کئی الیکشن لڑتے رہے، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو ذاتیات پر نہیں رکھا۔ قطعاً کسی صورت میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی نے ووٹ دیا یا نہ دیا، لیکن جو شخص کامیاب ہوا وہ سب کا نمائندہ ہے، وہ پورے علاقے کا نمائندہ ہے، وہ سب کے حقوق کے تحفظ کرنے کی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہی جمہوریت کا خاصہ بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی عزت احترام بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ خطر واسا کوشش کی ہے کہ ہر شخص کی عزت کی جائے، احترام کی جائے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو امیر ہے یا غریب ہے، جو اپنا ہے یا پرایا ہے، جس کو پارٹی میں شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اس کا عزت کا حق بنتا ہے، ضرور اس کی عزت کر لی چاہیے۔ اور یہی ایک ماحول ایسا پیدا کرنا چاہیے جہاں لوگ امن آشتی سے رہے، بھائی چارے سے رہے، محبت سے رہے۔ وقت نے ثابت کیا الحمدللہ، اس میں وقت ضرور لگا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہوا ہے۔ آج بھی ہم اسی مشن کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے لیڈر جو میاں نواز شریف صاحب آپ کے ہمارے سب کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ثابت کیا ہے۔ اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے والے واحد میاں نواز شریف ہے، کوئی اور لیڈر 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کا نہیں ہو سکا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے 4تھی دفعہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اعزاز آپ کو بھی حاصل ہے، کیونکہ اس دفعہ وہ مانسہرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہزارہ سے لڑے، ابٹواد سے لڑے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے اور کیپٹن صفدر صاحب نے یہ تجویز دی کہ اگر آپ لاہور سے یا پنجاب سے ہٹ کر کسی دوسرے صوبوں سے الیکشن لڑیں گے، خیبر پختونخوا سے اگر الیکشن میں حصہ لیں گے تو آپ مانسہرہ سے الیکشن میں حصہ لیں۔ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ دعوت قبول کی ہے اور یہاں مانسہرہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مانسہرہ سے جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ صرف ایم این اے یا وزیر نہیں ہوگا، وہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا اللہ کا حکم سے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ یہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارے علاقے کو فائدہ ہو، ہمارے ضلع کو فائدہ ہو۔ یہاں سے بننے والا وزیر اعظم، اس کو احساس اس طرح کا اس وجہ سے بھی زیادہ ہوگا کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کامیاب کر کے بھیجا ہے، اور جنہوں نے مجھے وزیر اعظم کا اعزاز جو دیا ہے، تو میں کیوں نہ ان کا خیال کروں؟ وہ ضرور اس سے پہلے بھی خیال کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں جب یہاں اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تو میں نے وہاں پر یہ مطالبہ کیا کہ یہاں ایکسپریس وے پہلے کئی عرصے سے منظور ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے فنڈ نہیں تھے، کبھی کسی حکومت نے فنڈ نہیں دیا، بلکہ بڑی کوشش کی گئی۔ تو وہاں پر جو ارباب جہانگیر صاحب کا بیٹا تھا، میرا دوست بھی تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اس کے لیے جو زمین لینڈ کا کمپنسیشن کے لیے پیسے رکھیں۔ اس نے کوئی 80 کروڑ روپے رکھے، اس کے بعد وہ بھی ڈراپ کر دیے۔ تو پیسے ہی زمینوں کے مالکان کو بھی نہیں دیے تھے کہ جائے کہ پروجیکٹ شروع کریں۔ جب یہ مطالبہ کیا تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پر کھڑے ہوئے اسٹیج پر انہوں نے میرا ہاتھ بھی پکڑ کر کے کہا، سردار صاحب انشاءاللہ